اس عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اور یہ جو اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے درود پاک کے بارے میں, اور یہ حدیث سے ثابت ہے, اس کا حوالہ ہے اس میں. یہ درود پاک حدیث سے ثابت ہے. اس کے بڑے کمالات ہیں. اے اللہ, اے میرے رب, تو درود بھیج اللہم صلی علی محمد, اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کما تحب وترضى لہ. اس کا معنی دیکھا آپ نے لکھا ہوا, جتنی تو میرے آقا سے محبت کرتا ہے, میرا رب کملی والے سے کتنی محبت کرتا ہے, کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ وہ محبت احاطے میں آ سکے, وہ محبت لکھنے میں آ سکے, اللہ کی قسم سارے سمندر سیاہی بن جائیں, ساری زمین ورق بن جائے, اور سارے درخت قلم بن جائیں, کملی والے سے جو میرا رب محبت کرتا ہے وہ لکھی نہ جا سکے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. اے اللہ, جتنی آپ اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں, جتنی چاہت فرماتے ہیں, جتنی چاہت فرماتے ہیں, اور جتنا آپ کی اور محبت ان کے درمیان راز و نیاز ہے, اور جتنا تعلق ہے قاب قوسین کا تعلق, کہ میرے جب معراج پہ تشریف لے گئے اللہ جل شانہ اور میرے حبیب کا ایسے تھے جیسے ایک کمان کے برابر. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ درود پاک پڑھنے والا بندہ, یہ درود پاک پڑھنے والا, فرمایا آسمان کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے, اور اس کی لمبائی کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. لیکن سمندر کے احاطہ کر دیا. فرمایا ساری کائنات کے سمندر اگر اس سمندر میں ڈال دیے جائیں, یہ قطرہ وہ سمندر. اللہ اکبر. ساری کائنات کے سمندر, زمین پر چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ تو کائنات پانی ہی پانی ہے. ساری دنیا کے ملک کٹھے کر لیے جائیں, ساری دنیا کے صحرا کٹھے کر لیے جائیں, ساری دنیا کے پہاڑ کٹھے کر لیے جائیں, ساری دنیا کی بے آباد باآباد زمین کٹھی کر لی جائے, یہ چھوٹی سی ہے, باقی تو سارے ہیں ہی سمندر. تو یہ سمندر کیا ہے؟ قطرہ ہے. اور وہ سمندر کیا ہے؟ سمندر ہے, وہ سمندر ہے. تو سمندر کے کنارے ایک فرشتہ بیٹھا ہے, تو سمندر کے کنارے ایک فرشتہ بیٹھا ہے. جب بندہ درود پڑھتا ہے نا, فرشتہ ایسے متوجہ ہوتا ہے, اور جب بندہ پہنچتا ہے نا کما تحب پہ, فرشتہ اٹھتا ہے, اور جب بندہ کہتا ہے ترضا, فرشتہ اس سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور ڈبکی لگاتا ہے, ڈبکی لگا کے باہر نکلتا ہے, اور اس کے اتنے پر ہیں جتنی ساری کائنات کی مخلوقات, انسان, جن, فرشتے, چرندے, پرندے, کیڑے مکوڑے, بلوں والے, مچھلیوں والے, سمندروں والے, آسمانوں والے, پہاڑوں والے, اس کے اتنے پر ہیں. اپنے پروں کو جھاڑتا ہے, ہر پر سے فرشتہ بنتا ہے, اور ہر فرشتہ قیامت تک اس بندے کی طرف سے درود و سلام پڑھتا رہے. اب پڑھو اللہم صلی علی محمد. کیا خوش قسمت انسان ہے. پھر اس میں بھی وہی بات آ گئی کہ تیرے درود پاک میں اگر پڑھنے میں, اخلاص میں, تیرے لفظ میں, تیرے کمال میں, تیرے وجد میں, تیرے وجدان میں اگر کمی ہے, لیکن اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی ایسا تھا جس نے محبت سے, سوچ سے, درد سے, غم سے, اور جس کے اندر کملی والے کا عشق موجے مار رہا تھا, اس نے وہ درود پاک پڑھ لیا. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں تیرے درود کی کمی پوری ہو جائے گی اس محفل کی برکت سے. اللہ. لیکن درود عبادت ایسی ہے, سن لو, درود عبادت ایسی ہے, یہ کسی طور پہ راضی نہیں ہوتی اور کسی کی راضی نہیں ہوتی, نہ کسی طور پہ ہوتی نہ کسی کی ہوتی. مجھے بچپن میں وہ باغ یاد ہے, میں نے باغ بھی دیکھا, اس قبر کا مقبرہ بھی دیکھا. ہمارے دادا پردادا کی ہماری گھر کے آگے ایک باغ ہوتا تھا, اسے ماتے والا باغ کہتے تھے, ماتا رام, ماتا رام. اس کی قبر بھی مجھے یاد ہے. مقبرہ بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا, اور کنواں ہے ہوتا تھا جس میں میٹھا پانی ہوتا تھا. لوگ دور دور سے ماتے والے باغ, وہ باغ ہوتا تھا, بہت بڑا باغ تھا, میں نے دیکھا. اب تو کالونی بن گئی, راؤ کالونی کہتے ہیں اسے. تو وہ جو ہے وہ باغ تھا, وہاں باغ, اس میں قبر تھی. اب بھی وہ جگہ مجھے یاد ہے جہاں قبر ہوتی تھی, وہ گلی میں آ گئی. جب کالونی والوں نے کالونی بنائی
اور اس کو جو ہے اس کی تمائش کی اور گلیاں نکالی اور پلاٹ نکالے تو وہ قبر عین گلی کے اندر آ گئے. انہیں توفیق نہ ہوئی کہ قبر کو جگہ دے دے, باغ سارا اس کا لے لیا. تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خفیہ طور پہ مسلمان ہو چکا تھا. خفیہ طور پہ اس نے ختنے بھی کرائے, خفیہ طور پہ مسلمان ہو چکا تھا, خفیہ طور پہ قرآن پڑھا اس نے اور درود پڑھتا تھا. یہ چند لوگوں کو پتا تھا. تقسیم ہند سے پہلے کی بات. اب وہ فوت ہو گیا, اس کے سارے رشتے دار آئے, چتا بنائی. جب چتا بنائی نا, اس کو چتا بنا کے آگ لگائیں, چتا کو آگ نہ لگے. مگر ہند ہوں مگر ہوں شہدا حسین کا, ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا. چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا, بھارت میں گھر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم, ہر ہندو نام پوجا میں جبتا حسین کا. حضرت حسین کی شان میں ایک ہندو نے بات کی, اس نے اپنے انداز میں کی, مبالغہ کیا یا جیسے کیا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. اب وہ جو ہے اس کو آگ نہ لگے. کچھ مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ ماتا رام فوت ہو گیا. نام ماتا رام تھا, دل کو وہ کملی والی کی محبت میں رنگ چکا تھا. تیرا نام غلام محمد, تیرا نام غلام رسول, تیرا نام غلام حسین ہے. اگر تو حسین کا غلام نہیں تو نہیں ہے, جھوٹا ہے. تو غلام رسول ہے, رسول کا غلام نہیں تو جھوٹا ہے. نام ماتا رام تھا. تو انہوں نے کہا بھائی اس کو آگ نہیں لگے گی, اس کے دل میں قرآن ہے اور اس کے دل میں درود ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ دوں, اس کے دل میں سورۃ فاتحہ ہے, اس کے دل میں درود ہے. سورۃ فاتحہ بھی تو قرآن ہے نا. انہوں نے بڑی کوشش کی, معاملہ آ گیا ضد میں, نہیں ہمارا ہے. اس نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا مسلمان ہونے کا. انہوں نے جی اعلان تو نہیں کیا تھا, جن سے قرآن پڑھا ہے وہ آگے ہم سے قرآن پڑھاتا ہوں. جھوٹ بولتے ہو تو مسلمان, ہم سے قرآن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آگ لگاؤ, اور وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. کریمہ آج لاج رکھ دے, اپنے درود کی لاج رکھتے, اپنے قرآن کی لاج رکھتے. انہوں نے اپنا مانگا, انہوں نے آگ لگا, یا کر چھوڑ کے چلے گئے. کہنے لگے پھر انہوں نے اس کا جنازہ, اس کو غسل دیا, اس کو کفن دیا. کفن دینے کے بعد اس کو دفن کیا. اس کی قبر میں نے خود دیکھی. نانی اماں رحمۃ اللہ علیہ 20 فروری کو فوت ہوئی. نانی اماں 115 سال کی سے زیادہ کی عمر کی تھی. وہ مجھے اکثر فرماتی تھی, کہنے لگی ہم گزرتے تھے تو ماتا رام جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا. ہم سمجھتے تھے شاید مسلمانوں سے سن کے ایسے پڑھ رہا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں, ماتا رام کے دل میں قرآن اور کملی والے کا درود اتر چکا تھا. ارے ماتا رام کے دل میں اتر جائے, ماتا رام کے دل میں اتر جائے, ماتا رام کے دل میں اتر جائے, وہ تو بخشا جائے. ایک قطرہ جو بخشے جب مینو کم بن جانا ہی میرا, وہ تو بخشا جائے. ارے آج کا مسلمان جو کہتا ہے میرا باپ دادا سارے مسلمان تھے, وہ آقا پہ درود پاک پڑھے اور وہ قرآن پڑھے, اللہ اس کی بخشش نہیں کر دے گا, اللہ اس کو دنیا میں نہیں نوازے گا, اللہ اس کے کام نہیں بنائے گا, اللہ اس کی مشکلیں حل نہیں کرے گا, اللہ اس کی پریشانیاں دور نہیں کرے گا. اس میں کوئی شک ہے؟ اور آدمی جب بھی مار کھاتا ہے نا, کسی چیز سے معروم ہوتا ہے, کسی اللہ والے سے یا خود اللہ سے, کسی اللہ والے سے یا خود اللہ سے, اور یا اللہ کے کلام سے, وہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب شک میں پڑ جاتا ہے, جب عظمت کو کھو بیٹھتا ہے, اس وقت معلوم ہوتا ہے.